حضرت علامہ مولانا سیدی مصباح الطاہر آپ کے رفقا، معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ان کے والدین اور میرے دینی، ایمانی، اسلامی، سنی، جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سب ایک کہاوت ہے کہ بچے کے پیر پالنے ہی میں پہچان لیے جاتے ہیں، اور ہر بڑے کام کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ اخلاص جتنا مضبوط ہوگا اتنے کام مضبوط ہوتا جائے گا۔ سیمانچل کا علاقہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کافی ہے، مگر اس نتیجے پر غور کریں کہ پتہ نہیں کیوں اتنے دنوں تک یہ علاقہ ایک اچھے اہل سنت کے ادارے سے خالی رہا، جبکہ اس کی جغرافیکل کنڈیشن دیکھیے، جغرافیائی حیثیت دیکھیے۔ نیپال چند قدم پر، چائنا چند کلومیٹر پہ، بنگلہ دیش بغل میں، اور ہندوستان شاید دیر آئے درست آئے ایک انٹرنیشنل ادارے کی میرے خیال سے یہ بنیاد پڑ رہی ہے، جہاں ایک ساتھ انشاءاللہ کئی ممالک کے طلباء عصری، دینی اور روحانی علوم سے سرشار ہوں گے۔ بڑی قربانیاں مولانا شیخ محمد صاحب نے دی اور بھی یہ تمہید ہے، لیکن ان سب کے باوجود انشاءاللہ اس سے ان کا جذبہ اور مستحکم ہی ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں تنجی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بارش ہوتی ہے تو اور جانور اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، اور شاہین باز جو ہوتا ہے وہ بادلوں سے اوپر اڑ جاتا ہے۔ اور اقبال ہی کا غالباً شعر ہے۔ اقبال نے قوم کو بڑی اچھی فکر دی ہے کہ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، دنیا نہیں مردان جفا کے لیے تنگ۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں آپ حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینی رہنما عطا کیا ہے، اور جن کا شاید ابھی ایک بھی بال سفید نہیں ہوا ہے، اور اتنے سروں پہ دستار آپ دیکھ رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ تیری رفتار، انشاءاللہ قیامت میں ہم رحمت کہیں گے۔ ہاں، دشمنوں کے لیے قیامت ہو سکتی ہے۔ عزیزان ملت، میں کیا بتاؤں میں کتنا متاثر ہوں بچوں کی کارکردگی سے، یہاں کے نظام تعلیم سے۔ پہلے تقریباً ہر عالم طبیب ہوتا تھا، ڈاکٹر، پہلے
حکیم صاحب ہی سب کچھ ہوا کرتے تھے, اچھے فلاسفی ہوا کرتے تھے. یہ تو انگریزوں نے آ کر کے تفریق کر دی اور ایسی کھائی کر دی کہ ایک سرد جنگ رہتی ہے کالج اور مدرسے کے طلباء میں اور اساتذہ میں بھی. وہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں آتا, وہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں آتا. سچی بات یہ ہے کہ دین کا کام آج کے زمانے میں نہ صرف محض ایک عالم کے بس کی بات ہے اور نہ ڈاکٹر اور انجینئر کی بس کی بات ہے. بھانپ لیا وقت رہتے انہوں نے اور ایسے ادارے کا قیام عمل میں آیا کہ انشاءاللہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں سائنس, اور یہ بچے کسی بھی میدان میں کہیں بھی احساس کمتری کے شکار نہیں ہوں گے. یہی آئندہ اساتذہ بنیں گے اور ادارہ ساز بنیں گے, قائد بنیں گے اور جانے کیسے کیسے ادارے قائم کریں گے. تو آپ حضرات سنت صدیقی اور سنت عثمانی پر عمل کریں. دنیا سے ہم چلے جائیں گے, ہماری پراپرٹی ہماری اولاد میں بڑھ جائے گی اور اس پراپرٹی پہ جانے کیا کیا گل کھلائیں بچے ہمارے, کیا کیا رنگ لنیاں منائیں. بہتر یہ ہے کہ 2.5% تو دیں ہی آپ, وہ تو دینا ہی ہے. اور جانے کا انتظار نہ کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود لا کر کے پہنچیں. اور اگر کوئی آپ کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے تو اس کا احسان مانیے. بہت تنگ نظری آ گئی ہے لوگوں میں, مال کی محبت بالکل ڈال دی گئی ہے دلوں میں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ماننے والے جس دن مسلمان ہوتے ہیں 40,000 اشرفیاں تھیں, 40,000 اشرفیاں. آج کے پیمانے کے حساب سے 26 کلو سونا کچھ گرام. فوراً سارے کے سارے جو آج کے روپیوں کے حساب سے تقریباً 14 کروڑ روپے بنتے ہیں, بارگاہ رسالت میں خرچ کر دیتے ہیں. ہمارے لیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, تم میری پیروی کرو اور میرے بعد میرے جو خلفاء آئیں گے ان کی پیروی کرنا. اس کے بعد بلال حبشی کو وہ بہت ستا رہا تھا امیہ, بالکل پتھروں میں انہیں دفن کر دیا تھا, گرم پتھروں. وہ احد احد کہہ رہے تھے. میں صرف سخاوت پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرت ابوبکر پہنچ گئے, کہا بلال کو کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا 5 اوقیہ سونا لوں گا. وہ چڑھا بیٹھا تھا نا کہ یہ منات کو لات نہیں مارتے, عزت کی عزت کا خیال نہیں کرتے, حبل پہ لاہور پڑھتے ہیں, تو بیچ دے لیکن ساتھ میں پیسہ بھی آ جائے. 5 اوقیہ لیں گے. ایک اوقیہ کی جو قیمت 130 گرام, میں نے 13 تول لیا, 13 × 5 65 تولہ, 65 تولہ سوچ. 65 تولہ, ایک تولہ کی قیمت جو ہے ورجنل والا 65,000, 65,000. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ہو گیا. چکاؤ 36, تقریباً 30 لاکھ سے ابو. کہا ٹھیک ہے بلال کو مجھے دو, گھر آ کر کے اپنے سونے لے لو. 5 اوقیہ دے دیا. کسی نے کہا کہ صدیق اکبر آپ کچھ زیادہ اوور ہو گئے, اگر اسے ایک ہی دیتے یعنی 13 تولہ تب بھی دے دیتا. تو فرماتے ہیں جذبہ دیکھیے, جذبہ دینی دیکھیے. کہتے ہیں وہ تو خیر مناؤ کہ اس نے 5 ہی اوقیہ مانگے. الریاض النظرہ کے الفاظ ہیں, اگر وہ 100 اوقیہ بھی مانگتا تو میں 100 اوقیہ دے کر کے بلال کو آزاد کرا دیا. بلال کا تعلق اللہ رسول سے تھا. ہم اپنے مہمانوں کو 5 اسٹار میں اگر نہ کھلا پائیں تو اپنے گھر ہی کو سوچتے 5 اسٹار بنا لیں. وہ آپ کے مہمان ہیں اور یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. سوال ہوگا آپ سے
اگر کسی دن انہوں نے ہلکا کھانا کھایا، اچھا دل اور دماغ اچھی باڈی میں ہوتا ہے، عام طور سے مدرسے سے فارغ تو ہو جاتے ہیں مگر پیٹ خراب ہے، یہ بیماری وہ بیماری، یعنی جو عہد بہار ہوتا ہے، نشو و نما کا جو پیریڈ ہوتا ہے، وہ پانی والا دال کھا کے نکل جاتا ہے، پھر 40 پہنچتے ہی جب زندگی کی شروعات کرنی چاہیے تو ہم زندگی کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ حالت رہی ہے۔ تو خدا را اب جو گزر گیا سو گزر گیا، رات گئی بات گئی، مگر اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کے مہمانوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں۔ آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو میں ختم کر سکتا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام انسانیت کے تئیں کتنے حساس تھے۔ بخاری کتاب و تفسیر کی روایت ہے، جب مکہ فتح ہو گیا اور دور دراز سے لوگ گاؤں دیہاتوں سے آنے لگے، ڈیلیگیشن آتا رہا، اسلام کو سمجھتے اور پھر وہ مسلمان ہو جاتے، تو ایک غریب گاؤں سے کچھ لوگ آئے جن کے کپڑے پھٹے تھے اور بھوک کے آثار تھے، مسجد نبوی میں آئے، پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا، تعارف کے بعد بلال سے کہا کہ جاؤ اذان دو۔ اذان کا وقت نہیں تھا لیکن وہ ایک الارم تھا بلانے کا، بلال حبشی نے اذان دینا شروع کی اور صحابہ کرام جمع ہو گئے، چلو یہ اذان کا وقت نہیں، بلال اذان دے رہے، مدینے والے آقا یاد کر رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں، سب جمع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو پیارے آقا علیہ السلام منبر شریف پہ کھڑے ہوئے اور 2 آیتیں صرف تلاوت کی ہیں، صرف 2 آیتیں، آپ بھی دیکھیں کتنی معنی خیز وہ آیت ہے۔ ایک سورہ نساء کی جو خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ آپ لڑکے والے ہو یا لڑکے والے تو کوئی فرق نہیں ہے، سب انسان ہو۔ شروعات ہی ہوتی ہے خطبہ کی، یا ایھا الناس۔ قرآن کا مزاج ہے کہ جب ساری انسانی برادری کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو یا ایھا الناس، اور صرف ایمان والوں کو تو یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر دونوں سے اس کائنات کو مردوں اور عورتوں سے بنا دیا۔ دوسری آیت پڑھی سورہ حشر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان اپنا انالیسس کرے، اپنا تجزیہ کرے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے، دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آپ کو رہنا ہے دنیا میں، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ ہمارا امتی ما بین 60 و 70، 60 سے 70 سال کی عمریں ایوریج ہوتی ہیں ہم لوگوں، لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ بالغ ہونے سے لے کر کے اور سانسیں چلنے تک دنیا 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 دنیا۔ کوئی بات نہیں، اگر زکوٰۃ آپ دے دیں، کتنے پیسے کمائے تو پھر دنیا نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا ہو کہاں پاتا۔ تو بہرحال یہ 2 آیتیں پڑھ کر پیارے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، یہ قبیلے کے لوگ آئے ہیں۔ صحابہ سمجھ گئے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ صدیق اٹھے اپنے گھر چلے گئے، عمر اٹھے اپنے گھر چلے گئے، مہاجر صحابہ اٹھے اپنے گھر چلے گئے، انصار اپنے گھر چلے گئے، اور تھوڑی دیر میں مسجد نبوی شریف میں کھانے پینے اور پہننے کے کپڑوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو میں اللہ کا رسول ہوں، فرمایا تم بھوکے ہو پہلے کھانا کھاؤ، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے یہ کپڑے پہن کر تب آگے کی بات ہوگی۔ وہ ٹوٹ پڑے کھانے پہ کپڑا پہن لیا، پھر آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، تم بھوکے تھے اس کا مطلب تمہارے گاؤں کے بھی لوگ بھوکے ہوں گے، تمہارے کپڑے پھٹے تھے اس کا مطلب تمہارے قبیلے کے لوگوں کے بھی کپڑے پھٹے ہوں گے۔ ہمارے صحابہ ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں جو اپنی ملکیت سے نکال دیتے ہیں اسے دوبارہ واپس نہیں لیتے ہیں، کہ لے جاؤ۔ جب یہ اخلاق پیش کیا پیارے آقا علیہ السلام نے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک زبان ہو کر کے پکار اٹھے، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول۔
غیر قوم کے ساتھ سلوک تھا. مدارس کے طلبہ جو مہمانان رسول ہیں، علماء جو نائبین رسول ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک جب بھی خیرات کرتے تو عالم کو بلا کر دیتے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اور لوگوں کو نہیں دیتے؟ تو فرماتے کہ انہیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ کاروبار وغیرہ کی طرف زیادہ دھیان نہ لگائیں، دین کی طرف لگائیں. اگر ادھر چلے گئے تو دین کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا. لاک ڈاؤن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کتنے طلبہ ٹھیلے لیے گھوم رہے ہیں، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے. بڑے بڑے عالم بہت مطلب جنہیں خسیس کاروبار کہا جاتا ہے ان میں لگ گئے. سوال ہوگا ہم سے، اگر ہم اہل ثروت ہیں تو سوال ہوگا اتنے قیمتی ہیروں کو ہم نے ضائع کر دیا. اگر ہم صحیح معنوں میں ہر سب سے انصاف کرتے ہیں، جی ایس ٹی جانے کتنے لے جاتی ہے، ٹیکس والے کتنے لے جاتے ہیں، اور چوری ہو جائے تو سب صاف ہو جاتا ہے، لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو ہم ذرا بچانے لگتے ہیں. یہ اسلام کی جو روشن تاریخ ہے وہ سخیوں سے بھری ہوئی ہے. قارونی دولت نہیں، عثمانی دولت رکھی ہے، صدیقی دولت رکھی ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان پر خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دیتا اور علماء کرام کی آپ قدر کریں. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے کہ طلبہ کی جماعت سے اللہ بچائے. مولانا صاحب لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں کچھ غلطی ہو جائے، لیکن طلبہ غلطی پکڑنے میں بہت آگے ہوتے ہیں. طلبہ کی جماعت سے اللہ بچائے، لیکن انہی سنگریزوں میں، سنگریزے کہتے ہیں چبھنے والے پتھروں کو، کچھ جواہر پارے بھی ہوتے ہیں. انہیں میں مولانا شیخ محمد جیسے جانے کتنے لوگ ہو جائیں گے اور کتنے ادارے بن جائیں گے. تو ان کی قدر کریں، یہ روشن مستقبل ہے آپ کا. ورنہ یاد کریں وہ رشیا، وہ بخارا کی زمین، امام بخاری جیسے علم کے شہباز جہاں پیدا ہوئے، آج وہاں دڑمنڈے امامت کر رہے ہیں. رشیا حکومت آ کر کے وہ 70 مدرسوں کا خاتمہ کر دیا، اور اب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تبلیغ کرنے. بخارا کے لوگوں کو، سمرقند کے لوگوں کو، ازبکستان، انڈو پاک کے علماء جاتے ہیں انہیں تبلیغ کرنے کے لیے. تو یہ مدرسے دین کا قلعہ ہے. اس سے آپ کے دین کی، آپ کے مذہب کی حفاظت ہو رہی ہے. جس دن یہ ڈھہ گئے اس دن ہم چلتے پھرتے مردے ہوں گے، ہمارے پاس دین اور مذہب نہیں ہوگا. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس مدرسے میں اور اہل سنت کی جتنے بھی مدرسے ہیں وہاں تعاون کریں. اگر ایسی کوئی بات آتی ہے کہ آپ کے ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس لیے تھوڑی آپ کر رہے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو، اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اجر دے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.